السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آواز آ رہی ہے؟ جی کہاں سے پڑھنا ہے؟ سورۃ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ اس میں ہم ہی کا ترجمہ کیوں کرتے ہیں؟ جی مفعول کو پہلے لا کے، مفعول کو اصل میں بعد میں آنا تھا، لیکن جس چیز کو بعد میں لایا جائے اس کو پہلے لے آئے تو پھر کلام میں حصر پیدا ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کلام میں ایمفسس آ جاتا ہے، ٹھیک، تاکید، تاکید تو نہیں کہ ایمفسس کہہ لیں، حصر بول لیں کہ تیری عبادت کرتے ہیں، اصل ترجمہ تھا، لیکن سٹرکچر چینج کرنے سے صرف کیا ہوا، ایک لفظ آگے پیچھے کیا، ہو گیا تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اور یہ کئی مقامات پہ ہوتا ہے۔ والذین تدعون من دون اللہ، تدعون من دون اللہ، کیا آیت ہے؟ لا تملکون لکم رزقا، ہاں، اس کے بعد کیا ہے؟ فاعبدوہ، یہ جیسے آتا ہے، میں غلط پڑھ رہا ہوں۔ بہرحال کئی مقامات پہ قرآن میں آیا ہے کہ فاعبدوہ واشکروا لہ، ہاں، اس میں بھی تقدیم تاخیر ہے۔ بہرحال میرے ذہن سے نکل گیا، انشاءاللہ دیکھ کے بتائیں گے، ایسی کئی مقامات ہیں۔ اچھا جی، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھا رستہ دکھا دے، اے اللہ مستقیم استقامت والے رستے کی طرف اے اللہ ہمیں ہدایت کر دے۔ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے۔ میری آواز صحیح آ رہی ہے سب کو؟ تھوڑی بڑھا دیتے جی، اب کیسی ہے؟ بہتر ہے؟ ہاں جی، ہدایت ایک قرآن کی آیت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک لتہدی الی صراط مستقیم۔ جی اور بڑھا دوں آواز؟ یہ لے جی، فل بڑھا دی، فل کر دی، اب صحیح ہے؟ مجھے بھی چیخنا نہیں پڑے گا زیادہ۔ انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ضرور بالضرور صراط مستقیم کی طرف ہی ہدایت کرنے والے ہیں۔ انک لتہدی، ضرور آپ نے ہدایت کرنی ہے۔ اور ایک آیت میں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا انک لا تہدی من احببت، کہ بے شک
آپ ہدایت نہیں دے سکتے جس کو آپ چاہیں. ایک آیت میں ہے کہ جی ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دینی ہے، ایک آیت میں ہے کہ ہدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں دے سکتے جس کو چاہیں. ہاں تو کیا فرق ہے، یا پھر اس کا کیا جواب ہے؟ یہ تو کانٹرڈکشن ہو رہی ہے. اس کا جواب یہی ہے کہ ہدایت جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. کون سی؟ ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے، لکھ لیں. ایک ہے ہدایت رشد یا ہدایت ارشاد، اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد اور ایک ہے ہدایت توفیق. ہدایت ارشاد کیا ہے؟ ہدایت ارشاد کا مطلب ہے کسی بات کی طرف رہنمائی کرنا، حق کا رستہ بتا دینا. ارشاد کہتے ہیں نا، رشد و ہدایت. حق کا رستہ بتا دینا، اس کا علم ہو جانا، یہ ہدایت ارشاد ہے. اور دوسری ہدایت کیا ہے؟ اب پھر سے آپ سے سوال کرتا ہوں کہ آیت میں جو آیا انکا، جی آواز آ رہی ہے؟ ہدایت توفیق، جی تو ہدایت توفیق کیا ہے؟ کہ انسان کا حق پہ چل پڑنا، حق پر عمل کر دینا، یہ ہدایت توفیق ہے. اب آپ سے سوال ہے کہ جو آیت ہے انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی آپ ہی صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والے ہیں، اس ہدایت سے کیا مطلب ہوا پھر؟ جید، احسنت. ہدایت ارشاد، ہدایت رشد، کہ نبی آپ نے سیدھا رستہ دکھانا، قرآن آپ پہ نازل ہوئے، آپ نے دکھائیں گے تو کون دکھائے گا ہے؟ اور دوسرا انک لا تہدی من احببت، اے نبی آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے کہ جس کو آپ چاہیں. وہ کون سی ہدایت ہے؟ وہ ہدایت توفیق ہے کہ نبی توفیق آپ نہیں دے سکتے، انسان سے عمل آپ نہیں کروا سکتے، آپ کا کام بتا دینا ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے. آپ کا کام اس کو بتانا ہے، عمل کرنا اس کا کام ہے. اب سوال یہ ہے یہاں اہدنا الصراط المستقیم ہے، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا کی طرف ہدایت کرتے، تو اس سے مراد دونوں ہدایت ہو سکتی ہیں. اللہ ہمیں اس کا علم بھی دے دے اور اے اللہ ہمیں اس پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے. صراط مستقیم پر چلنے کی کا علم، صراط مستقیم کا علم بھی دے دے اللہ، اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق بھی دے دے اللہ. ہاں بات سمجھ آ گئی؟ اللہ اکبر.
ابھی تو میں صرف بتا رہا ہوں، اور بھی ورڈ ٹو ورڈ ہی کر رہا ہوں. اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں صراط مستقیم دکھا دے. آگے کیا ہے؟ کون سا اب صراط مستقیم، یہ سچا سیدھا رستہ کیا ہے؟ استقامت والا. اب اس کی تفسیر ہو رہی ہے. صراطا، وہ رستہ، الذین، وہ جو، یعنی جس پر، انعمت علیہم، اے اللہ تو نے بندوں پر انعام کیا. اے اللہ وہ والا رستہ دکھانا ہمیں، اے اللہ جس پر تو نے اپنے بندوں پر انعام کیا. ہاں، اب انعام والے کون سے بندے ہیں؟ اب یہ قرآن کی دوسری آیت میں، وہ قرآن کی دوسری آیت میں ہم نے پڑھا تھا نا، قرآن کی تفسیر سب سے پہلے قرآن سے ہی کی جاتی ہے. القرآن یفسر بعضها بعضا، قرآن کی تفسیر قرآن سے ہی کی جاتی ہے، اور اس کے بعد پھر احادیث وغیرہ کو دیکھا جاتا ہے. قرآن کی ایک اور آیت ہے، سورہ نساء آیت نمبر 69، نوٹ کر لیں. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، اب دیکھیں نا صراط مستقیم کیا ہے. ہم ہر نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے صراط مستقیم کی دعا کرتے ہیں، اللہ میں سیدھا رستہ دکھا دے، اللہ استقامت والا سچا رستہ دکھا دے. یہ صراط مستقیم ہے کیا؟ آج لکھ لیں، قرآن کی آیت ہے سورہ نساء آیت 69، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَ، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو بھی کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات مانتا ہے، فالو کرتا ہے، فَأُولَئِکَ، وہ لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ ہیں مع الذین انعم اللہ علیہم، وہ لوگ ان کے ساتھ ہوں گے جن پر اللہ کا انعام ہوا. اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم، جن پر اللہ نے انعام کیا، من النبیین والصدیقین والشہداء، نبیین میں سے، صدیقین میں سے، شہداء میں سے، والصالحین، اور صالحین میں سے. یعنی انعم اللہ علیہم، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں گے، ان کو فالو کریں گے، ان کا شمار انعام یافتہ لوگوں میں سے ہوگا. انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ نبی ہیں، صدیقین ہیں، شہداء ہیں، اور صالحین ہیں. اے اللہ ہمیں ان کا رستہ دکھا دے، اے اللہ انبیاء کا رستہ دکھا دے، اے اللہ صدیقین سچوں کا، جو دل کی گہرائیوں سے، سچے دل سے اللہ تجھ پہ ایمان لائے، اللہ میں ان کا رستہ دکھا دے. اے اللہ شہیدوں کا رستہ دکھا دے. اللہ اکبر. اللہ مجھے ان کا رستہ دکھا دے، اور صالحین نیکوکاروں کا رستہ دکھا دے. صراط الذین انعمت علیہم، اب یہ ہر نماز میں یاد آنا چاہیے نا کہ اللہ ان کا رستہ دکھانا چاہیے. اے اللہ جن پر تیرا انعام ہوا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، لیکن اے اللہ ان کا رستہ نہ دکھائیو کہ جو مغضوب علیہم ہیں، جن پر تیرا غضب نازل ہوا، اور ولا الضالین، اور نہ گمراہوں کا رستہ دکھانا. اے اللہ نہ تو غضب جن پر نازل ہوا ان کا رستہ دکھانا، اور نہ جن پر، نہ جو گمراہ ہوئے ان کا تذکرہ، ان کا رستہ دکھانا. کیا مطلب؟ مغضوب علیہم سے کیا مراد ہوئی؟ حدیث میں آتا ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد کون ہے؟ جی علماء اکرام، یہودی ہیں. اللہ یہودیوں کا رستہ مت دکھانا. اب یہودی کون ہے؟ مطلب ان کے ساتھ کیا ہوا؟ کہا وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، وہ ہیں
جن پر ہم نے ذلت اور محتاجی مسلط کر دی، وباؤ بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے بھاری غضب لے کے لوٹے، اس طرح مغضوب علیہم ہو گئے وہ، فباؤ بغضب علی غضب، غضب پہ غضب لے کے وہ لوٹے۔ ہاں، حضرت موسیٰ کی قوم جو تھی نا پہلے، جو انہوں نے بچڑا بنا دیا، الٹی سیدھی ڈیمانڈز کرنا شروع کر دی۔ اللہ اکبر۔ اور ضالین کون ہے؟ نصارہ ہیں، عیسائی ہیں۔ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ الَّذِينَ أَهْوَاءَ قَوْمٍ، اور نہ آپ اتباع کریں، سورہ مائدہ آیت نمبر 77، اور نہ آپ اتباع کریں اس قوم کی خواہشوں کو، قد ضلوا من قبل، جو آپ سے پہلے گمراہ ہو گئے، وَأَضَلُّوا كَثِيرًا، دوسروں کو بھی بہت گمراہ کیا، وَضَلُّوا عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، سچے سیدھے رستے سے وہ بھی خود بھی بھٹک گئے۔ کون؟ نصارہ، عیسائی۔ اے اللہ ہمیں نہ مغضوب علیہم کے رستے پہ چلانا، نہ نصارہ کے رستے پہ چلانا۔ اب بات یہ ہے خواتین و حضرات، بات یہ ہے، پہلی آیت بتائی تھی یہودیوں کے تعلق، وہ سورہ مائدہ آیت نمبر نہیں، سورہ بقرہ آیت نمبر 61۔ بات یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ان کے رستے پہ نہ چلانا، یعنی جیسے کام وہ کرتے ہیں ویسے کام اللہ ہم سے مت کروانا۔ یہودیوں میں خاص صفت تھی، یہودیوں میں ایک خاص صفت تھی، وہ کیا تھی کہ یہودیوں کے پاس علم بہت تھا، ہاں، علم بہت تھا لیکن عمل نہیں تھا۔ یہودی نالجبل تو بڑے تھے، بڑے عالم فاضل لوگ تھے، لیکن عمل نہیں کرتے تھے، ہیلے بہانے مناتے تھے اور تنگ کیا کرتے تھے، جو کہا جاتا تھا وہ نہیں، اس کا الٹ کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم حتتن کہو، انہوں نے حتتن کہنا شروع کر دیا۔ کہ تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو، وہ پیٹ کے بل داخل ہو گئے۔ کہ تم انبیاء کو تنگ نہ کرو، انہوں نے اور تنگ کیا۔ تو یہ وہ لوگ تھے، اور ضالین جو نصارہ تھے وہ ان کا الٹ تھے، علم نہیں تھا ان کے پاس، عمل بہت تھا، اتنا عمل کرتے تھے کہ عمل کر کر کے غلوف کر لیا، حد سے آگے بڑھ گئے، عمل کر کر کے حد سے آگے بڑھ گئے۔ اب مسلمان کا سیدھا سچا رستہ کیا ہونا چاہیے کہ مسلمان علم بھی حاصل کرے اور ساتھ میں عمل بھی کرے۔ انسان کو چاہیے علم اور عمل ساتھ ساتھ چلائے، علم بھی ضروری ہے، ہاں، طلب العلم فریضہ، علم حاصل کرنا فرض ہے علی کل مسلم، اور علم بھی ساتھ ساتھ، کہ اللہ نے علم تو دے دیا، اب عمل کون کرے گا؟ اگر عمل نہیں کریں گے تو یہودی بن جائیں گے، اگر علم حاصل نہیں کریں گے عمل کرتے چلے جائیں گے جاہلوں کی طرح، غلوف کر لیں گے، حد سے تجاوز ہو جائے گا، جو نہیں کرنا وہ بھی کرنے لگیں گے۔ سفیان الثوری رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے، وہ کہتے ہیں علم انسان کے عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، علم انسان کے عمل کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، اگر اس کو جواب مل جاتا ہے تو وہ ٹھہرتا ہے، اگر جواب نہیں ملتا تو چلا جاتا ہے۔ اس لیے علم آپ پڑھ رہے ہیں، کلاسز میں پڑھ رہے ہیں، یہ تب تک ہوگا جب تک انسان عمل کرتا رہے گا۔ اور بہت مشہور واقعہ ہے
امام شافعی رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں ایک دفعہ شکوت الی وکیعی، میں اپنے استاد کے پاس گیا، یا استاد یا وکیع، میں نے ان سے شکوہ کیا، شکایت کی، کس چیز کی؟ ان سوء حفظی، اپنی میموری کے کمزور ہونے کی، اپنا حافظہ کمزور ہونے کی میں نے ان سے شکایت کی۔ فارشدنی، بس انہوں نے مجھے کس چیز کی رہنمائی کی؟ انہوں نے رہنمائی کی فارشدنی علی ان ترک المعاصی، انہوں نے مجھے اس بات کی رہنمائی کی کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں، کہ میں گناہوں کو ترک کر دوں۔ اور پھر بعد میں یہ فرمایا کہ فَإِنَّ عِلْمَ اللَّهِ نُورٌ، کہ بے شک اللہ کا جو علم ہے، یہ دین کا جو علم ہے نا، یہ نور ہے۔ کیا ہے؟ نور ہے۔ فَإِنَّ النُّورَ لَا يُعْطَى لِعَاصٍ، یہ جو علم ہے یہ گناہ گار کو نہیں دیا جاتا، یہ جو اللہ کا نور ہے، لا يعطى لعاص، عاصی نافرمان بردار، نافرمان کو، جو گناہ گار ہو، اس کو نہیں دیا جاتا۔ صحیح، انہوں نے نشید بھی شیئر کر دی، نشید بھی ہے اس میں۔ تو انسان کو علم اور عمل دونوں ساتھ ساتھ لے کے چلنے چاہیے، بغیر علم کے بھی کچھ نہیں ہوگا اور بغیر عمل کے بھی کچھ نہیں ہوگا۔ یہ تھی سورہ فاتحہ، اور اسی سورہ فاتحہ کے بہت سے آپ نے اس کی تفسیر پڑھی، یہ میں نے بہت شارٹ اینڈ کنسائز پڑھائی ہے آپ کو۔ کیا؟ شارٹ اینڈ کنسائز۔ علماء جب بھی تفسیر پڑھاتے ہیں تو یہ تفسیر ڈیٹیل میں پڑھاتے ہیں۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفیظ اللہ نے اسی ادارے میں بروج میں سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھائی تھی، تقریباً 7 آیتیں ہیں، 7 آیتیں 7 کلاسز میں پڑھائی تھی، اور ہر کلاس کا ڈیوریشن تقریباً 3-3.5 گھنٹے کا تھا۔ اللہ اکبر، صرف سورہ فاتحہ تفسیر کی تھی، اور یہ تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے۔ ٹھیک، یہ تفسیر یوٹیوب پہ موجود ہے، جو ڈیٹیل میں اس کو پڑھنا چاہے وہ یوٹیوب پہ جا کے شیخ صاحب کے دروس پڑھ لیں، سن لیں۔ ہم نے بیسکس سے آپ کو پڑھا دیا، ابھی آپ کی سمجھ کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور آپ پھر انشاءاللہ آگے بھی انشاءاللہ ہم نے اپنی تفسیر پڑھنی ہے، سورہ بقرہ کا آغاز کرنا ہے۔ ٹھیک، مزید اس کو پڑھا دوں؟ جی انشاءاللہ میں پڑھا دوں گا۔ اگلی کلاس میں بھی کچھ اچھے پوائنٹس جو میں سمجھتا ہوں بہت ضروری ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لوں گا۔ ابھی میں چاہتا ہوں اس سورت کی فضیلت آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ چینل کا نام کیا ہے جی؟ چینل کا نام ہے بروج انسٹیٹیوٹ، شیخ کا نام ہے عبداللہ ناصر رحمانی حفیظہ اللہ۔ تفسیر سورہ فاتحہ ٹائپ کریں گے، بروج انسٹیٹیوٹ ٹائپ کریں گے، آ جائے گا۔ صحیح، تو سورہ فاتحہ کے فضائل میں 1-2 حدیثیں سن لیجئے تاکہ آپ کو اس کی فضیلت کا پتہ چل جائے۔ جی، سورہ فاتحہ کے فضائل۔ ایک دفعہ جبریل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے۔ ہاں جی، جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا یہ فرشتہ زمین پہ اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا
آپ کو دو نوروں کی خوشخبری دینی ہے، آپ کو دو نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے، آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے۔ وہ کیا ہے؟ فاتحۃ الکتاب، سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ خاص صورت ہے جو خاص نبی علیہ السلام کو عطا کی گئی۔ صحیح۔ اسی طرح ایک واقعہ ہے، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس حدیث کے، اس روایت کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ راستے میں جا رہے تھے، تو ایک دفعہ راستے میں ایک گاؤں پہ ٹھہر ہوا، تو وہاں پہ ان کے سردار کو ڈس لیا گیا تھا۔ تو جب اس گاؤں سے وہ سردار نے کسی کو بھیجا یا پھر گاؤں سے کوئی آیا اور اس نے پوچھا کہ کیا آپ میں کوئی رقیہ کرنے والا ہے، آپ میں کوئی دم کرنے والا ہے، تو اس صحابہ کے گروپ میں سے ایک بندہ گیا اور اس نے جا کے ان پہ دم کیا اور وہ صحیح ہو گیا۔ اور جب وہ صحیح ہوا تو پھر صحابہ نے پوچھا تم نے ایسا کیا دم کیا تھا، تم تو پہلے دم ہی نہیں کیا کرتے تھے۔ کہا میں نے جا کے سورہ فاتحہ پڑھی تھی، اور اس دم کرنے کے نتیجے میں ان کو 30 بکریاں بھی ملی تھیں۔ صحیح۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، پوچھا کہ کیا سورہ فاتحہ سے دم کیا جا سکتا ہے؟ کہا تمہیں کس نے بتایا کہ یہ دم ہے، یہ رقیہ ہے؟ کیا مطلب؟ کہ بھائی رقیہ ہے، یہ دم ہے، اس سے دم کرنا چاہیے۔ قرآن کی ہی آیتیں اور صورتیں پڑھ کے انسان کو دم کرنا چاہیے۔ یہ انسان کے بنائے ہوئے جو جتنے بھی یہ تعوذات اور انسانی بنائے ہوئے جتنے بھی وظائف ہیں، اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ سورہ فاتحہ، انہوں نے سورہ فاتحہ پڑھی اور وہ صحیح ہو گیا، 30 بکریاں ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، وہ سورہ رقیہ ہی ہے، صحیح ہے، سورہ فاتحہ تم نے پڑھی، لاؤ اب وہ جو بکریاں ملی اس میں میرا بھی حصہ دو۔ اور ایک اور فضیلت سن لیجئے، یہ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے، اور اسی طرح مسلم میں بھی یہ واقعہ موجود ہے، اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو حدیث سنائی وہ بھی مسلم کی حدیث ہے۔ اور ایک واقعہ اور سن لیجئے، یہ ایک حدیث اور سن لیجئے، بہترین حدیث، بہترین۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی ہر آیت کی رقیہ کر سکتے ہیں؟ جی بالکل، ہر آیت کی رقیہ کر سکتے ہیں۔ جو فاتحہ خوانی کرتے ہیں اس حدیث کو اب حجت پکڑ لیتے ہیں، نہیں یہ صحیح نہیں ہے۔ رقیہ مینز دم۔ سنیں جی، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی، من صلی صلاۃ لا یقرأ فیہ سورۃ البقرہ، یا بام القرآن یا لا صلاۃ، اس کی کوئی نماز ہی نہیں ہے۔ یعنی لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، جس نے فاتحہ ہی نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ اور یہ ایک فقہی اختلاف ہے، اور صحیح مسئلہ یہی ہے کہ سورہ فاتحہ کے پڑھے بغیر نماز ہی نہیں ہوتی۔ اتنی فضیلت ہے اس سورت کی، اتنی فضیلت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز ہی نہیں ہو سکتی جس بندے نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی ہو۔ تو اس نماز میں سورہ فاتحہ رکن ہے، پڑھنی چاہیے۔ اگر آپ امام کے پیچھے ہیں تو ہلکی آواز میں پڑھیں، اور یہ بھی دلائل سے ثابت ہے۔ یہی حدیث ہے کہ 3 دفعہ فرمایا، تو ابو ہریرہ سے کہا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، اپنے
دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے صلات کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، قسمت صلاتی بینی و بین عبدی، میں نے اپنے اور اپنے بندے کے درمیان نماز کو تقسیم کر دیا ہے۔ کیا مطلب؟ آدھی سورہ فاتحہ میرے لیے ہے اور آدھی میرے بندے کے لیے ہے۔ دیکھیں آدھے میں آپ کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، اللہ کو مالک یوم الدین الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اس کو یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد حاصل کرتے ہیں۔ اس کے بعد آپ اپنا حصہ شروع کر لیتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ میں سچا راستہ دکھا۔ تو کیا فرمایا کہ میں نے اپنے بندے کے درمیان دو نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ بندہ جب الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے حمدنی ربی حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی۔ جب بندہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی، اثنا علی عبدی، میرے رب نے میری تعریف، میرے بندے نے میری تعریف، اللہ جواب دے۔ یہ آپ دیکھیں انسان جب نماز میں یہ سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کا جواب دیتے ہیں۔ ہاں، اللہ اکبر۔ اور جب بندہ مالک یوم الدین کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجدنی عبدی، کہ میرے بندے نے میری تمجید بیان کی۔ ثنا مینس تعریف کی، تعریف۔ اور جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ بیچ کی چیز ہو گئی نا، یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، وسط میں ہے۔ اس کے بعد کیا ہے کہ جب بندہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے کے لیے، یہ میرے بندے کے لیے ہے، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو اس نے سوال کیا۔ اہدنا الصراط المستقیم کے بعد انسان کے لیے اللہ نے مختص کر دی وہ سورہ فاتحہ کی آیتیں۔ اللہ اکبر، اتنی عظیم صورت ہے یہ۔ تو اس کو انسان کو کثرت سے بڑے فہم کے ساتھ آہستہ آہستہ اس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ بعض اوقات مساجد میں سورہ فاتحہ کے بعد وقفہ دیا جاتا ہے، اس میں پڑھ لیجئے۔ بعض اوقات امام پڑھ رہا ہے، آپ بھی پیچھے پیچھے پڑھ لیجئے۔ غرض یہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی۔ آپ نے حدیث پڑھ لی ابھی جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اپنے دل میں پڑھ لو۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اپنے دل میں پڑھ لو، کوئی نماز ہوتی نہیں۔ سورہ لا صلاۃ، یہ کوئی نماز ہی نہیں ہے جو اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی جائے۔ بہرحال اس میں جو فقہ حنفی ہے اس کے اندر یہ پڑھنا واجب نہیں ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ حنفی کہتے ہیں کہ ہم دل میں پڑھتے ہیں، زبان سے نہیں، وہ دل میں بھی نہیں میرا خیال ہے پڑھتے۔ صحیح؟ جی یہی کہتے ہیں کہ امام کا پڑھنا کافی ہے۔ حدیث ہے ایک اور صحیح حدیث ہے کہ امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہو جاتی ہے۔ امام کی قرات مقتدی کی قرات کے لیے کافی ہو جاتی ہے، لیکن اس قرات سے مراد وہ جو سورہ فاتحہ کے بعد والی قرات ہے نا، وہ مراد ہے۔ ٹھیک، چلیں اب یہ ٹاپک ایک تفصیل لمبا ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی آپ تفسیر فقہ کی کلاس میں، حدیث کی کلاس میں پھر کبھی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ کس قرآن سے میں پڑھا رہے ہیں پلیز بتائیں؟ حدیث آپ کو بتا دی۔ آپ کے پاس تفسیر آسان البیان کا استعمال کر سکتے ہیں؟ جی بالکل کر سکتے ہیں۔
قرآن میں نے اس دن آپ کو دکھائے تھے اتنے سارے، ان ساروں سے میں کچھ نہ کچھ پڑھ کے آپ کو دکھاتا ہوں۔ حدیث کس قرآن سے پڑھ رہا ہوں؟ یہ وہ شیخ عبدالسلام بھٹوی صاحب کی کتاب سے۔ رقیہ مینز دم۔ چلیں جی، سورۃ البقرہ مدنیہ، سورۃ البقرہ مدنیہ۔ اچھا جی، میں ابھی اس کو پوز کر رہا ہوں آپ کی چیٹ کو تاکہ میں پڑھا لوں، پھر اوپن کروں گا 3 سے 4 منٹ بعد۔ سورہ بقرہ، بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور اس پوری صورت میں جو کہ قرآن کی سب سے طویل صورت ہے، اس میں بقرہ کا ذکر ہے، اور وہ کیا ہے وہ آپ کو انشاءاللہ پتہ چل جائے گا، اور اسی لیے اس صورت کو اس کے نام پہ رکھا گیا۔ یہ مدنی صورت ہے، پوری کی پوری مدنی نہیں ہے، بلکہ بعض حصہ اس کا مدنی ہے۔ مطلب یہ کہ اس کو کس کے بعد، اس کو یعنی یہ اکثر حصہ ہجرت کے بعد نازل ہوا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم۔ الف لام میم کا کیا ترجمہ ہے؟ اللہ اعلم بمرادہ، اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا مراد ہے۔ اللہ زیادہ بہتر جانتا ہے کہ اس سے کیا مراد ہے۔ یعنی جو حروف ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حروف مقطعات، ٹوٹ ٹوٹ کے آئے ہیں نا، قطع ہو کے ٹوٹ کے آئے ہیں۔ الف لام میم، یاسین، قاف ہا یا عین میم صاد، حامیم، نون، یہ سارے کیا ہیں؟ حروف مقطعات ہیں۔ کاف ہا یا عین صاد۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب، ہاں یہ کتاب وہ کتاب ہے، لا ریب، جس میں کوئی ریب، کوئی شک، فی ہی، اس کے اندر ہے ہی نہیں، کوئی شک ہے ہی نہیں۔ ذالکہ کہتے ہیں اس میں اشارہ، دس، اس میں اشارہ کسی چیز کی طرف۔ لیکن یہ ذالکہ والا جو اس میں اشارہ ہے نا، دو طرح کے اس میں اشارہ ہوتے ہیں۔ ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے قریب کا، انگلش میں آپ ٹرانسلیشن کریں دس، یہ چیز، اور ایک اس میں اشارہ ہوتا ہے بعید کا، دور کا، وہ، دیٹ۔ ذالکہ کا معنی ہے وہ کا، دیٹ، بعید کا۔ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ذالکہ کیوں یوز کیا؟ کتاب تو ہمارے سامنے ہے، ذالکہ کیوں یوز کیا؟ قریب کیوں نہیں یوز کیا؟ بعید، دور کا اشارہ کیوں یوز کیا؟ دیٹ بک، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، وہ کتاب، وہ والی کتاب، وہ جس میں کوئی شک نہیں ہے، وہ ہدی للمتقین ہے، متقین کے لیے ہدایت ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ نے دور کا صیغہ اس لیے یوز کیا تاکہ اس کا جو بلند مرتبہ ہے اس کی طرف اشارہ کیا جائے، اور اس کے بلند مرتبے کی نشاندہی کی جائے۔ بات سمجھ آئی؟ اتنا دقیق اور اتنا ڈیپ قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں۔ الکتاب لا ریب فیہ، ترجمہ کرتے ہیں انشاءاللہ تفسیر نیکسٹ کلاس میں۔ لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقین کے لیے۔ الذین، متقین کون لوگ ہیں؟ تقوی کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب پہ ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں سے جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے، عطا کیا ہے، اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس چیز پر، بما، اس چیز پر یا اس چیز کے ساتھ، انزل الیک، جو نازل کیا گیا ہے آپ کی طرف،
وما انزل، اور وہ جو نازل کیا گیا ہے، من قبلک، آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور وہ آخرت پر بھی یقین رکھتے ہیں، آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ جی یہ ہو گیا ترجمہ، کوئی بات نہیں سمجھ آئی تو پوچھ سکتے ہیں آپ لوگ۔ چیٹ کھل گئی آپ لوگ کی؟ جی سورہ فاتحہ آہستہ آہستہ پڑھنی چاہیے تاکہ مقتدی آرام سے پڑھ لیں۔ وہ کتاب سے مراد قرآن ہے، الکتاب قرآن کی بات ہو رہی ہے، یہ قرآن ہے، وہ قرآن ہے کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ شیخ عبداللہ ناصر رحمانی، آپ یہ بروج کے چینل پہ جائیں گے مل جائے گی۔ قریب کے بجائے دور کا یوں اس لیے کیا تاکہ قرآن کا جو اونچا مقام ہے، قرآن کا جو عالی مقام ہے، قرآن کا جو بلند مرتبہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا جائے۔ یہ میرے علم میں نہیں ہے کہ اس وقت نازل ہوئی تھی یا ذالک کا اس لیے یوز کیا گیا۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کلاس میں کچھ باتیں آپ کو اور بتائیں گے، پھر انشاءاللہ ہم اپنی تفسیر کو بھی اچھے سے پڑھتے رہیں گے، اور تفسیر بھی آپ کو اس کی سورہ فاتحہ سے کچھ پوائنٹس اور سورہ بقرہ کی جو ہم نے رکوع پڑھا ہے، رکوع تو میرا خیال ہے ابھی نہیں ہوا، ہو جائے گا، اس میں پڑھائیں گے، اس کی تفسیر کریں گے۔ جی میں ڈیٹیل میں تفسیر بتاؤں گا تو ہمارا سورہ بقرہ کمپلیٹ نہیں ہوگی، جتنی ڈیٹیل ریکوائرڈ ہے وہ میں بتا دی۔ نیکسٹ کلاس میں کچھ مزید تھوڑی سی ڈیٹیل بتاؤں گا، پھر ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ جن کو اور زیادہ ڈیٹیل پڑھنی ہے وہ آ کے آن لائن جا کے لیکچر سن سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔